ویسے وفاق سے ہمیں اس دفعہ جو انکریز ملا ہے جو ہمارے شیئر میں تقریباً آلموسٹ 70 ارب کے قریب، تو این ایف سی کا جو ہمارا شیئر ہے فارمولہ ہے 9.6 کا، تو اس میں جو ہے 70 ارب کے قریب ملے ہیں. ہاں یہ تمام صوبے اس بات پہ متفق ہوں تب این ایف سی کے فارمولے کو دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک قانونی بار بھی ہے کہ 5 سال میں کیا جائے. ماضی میں جو ہے غیر نتیجہ ہو رہے ہیں، تو لیکن کبھی ہوگا تو انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اپنے موقف کا دفاع مضبوطی کے ساتھ کرے گی، اور ہمارے پاس نئے ایسے انڈیکیٹر اور فیکٹرز ہیں جس میں بلوچستان کا شیئر انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ بڑھا سکتے ہیں. جہاں تک اب جی ایک جی ہم لا اینڈ آرڈر کی جہاں تک آپ نے بات کی، لا اینڈ آرڈر کا سی ایم صاحب میرے خیال سے پہلے دن سے ہی کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے پہلے دن کی اسپیچ، بلکہ ہر اسپیچ میں وہ ہمیشہ ڈائلاگ کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ڈائلاگ کریں ہم کس کے ساتھ کریں. اور سی ایم صاحب نے ہمیشہ جو ہے اپوزیشن کو، بلوچستان کی جتنی پارلیمنٹری پارٹیاں ہیں، جتنی جو ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک میں کام کرتی ہیں، سب کو ہمیشہ جو ہے بلایا ہے، ان سے انپٹ لیا ہے کہ اب آئیں، کوئی بھی اگر راستہ نکالتا ہے ٹیبل ٹاک کا تو اس سے بہترین کیا بات ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اب بلوچستان کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں اپروچز کی ضرورت ہے. نان کائنیٹک میں یہ ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ابھی گورنمنٹ نے اٹھائی ہیں، یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے میر ظہور جان صاحب اور شاہد رند صاحب، جس میں جو ہے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، ڈی سی سی ہیں. اصل چیز ہے ڈی سینٹرلائز کرنا، سارے پاورز کو نیچے شفٹ کرنا. مطلب یہ ہماری ٹرو ڈیموکریسی یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو، امپاور ہوں. جب لوگوں کے ڈور سٹیپ پر، کیونکہ ایک تو بلوچستان میں ایک جنگ چل رہا ہے، ایک الگ ایشو ہے، اس کو ایک الگ طریقے سے میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب نے کئی بار کہا کہ جو کوشش نان کائنیٹک ڈائلاگ کے ذریعے کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اب وہ جو ہے ہماری فورسز، لازمی بات ہے جب ان کے اوپر جو ہے کوئی مسلط ہوگا، کوئی دہشت گردی کرے گی تو وہ اپنا ریٹیلیشن اچھی طرح شو کرنا جانتی ہے. ایس ڈی جیز جو یہ گولز ہیں یہ یو این نے پوری دنیا میں سیٹ کیے ہیں، اور اسی سے جو ہے ہم اپنے ایکوا کلچر کو، ہم اپنے ایجوکیشن ریلیٹڈ، ہم اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ ساری چیزوں کو اسی کے پیران میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ اسی سانچے میں جو ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاوا دیں گے. میں نے یہی بات کی لا اینڈ آرڈر کی، دوبارہ اس پر کروں گا کہ اس پر تمام بلوچستان کی پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے. اور یہ جو پروگرام دیا گیا اس کو، تاکہ میں بھول نہ جاؤں، یہ ڈی سی سی اور یہ جو لوکل کونسل فائنانس کمیشن کے ذریعے جو ڈسٹریبیوشن ہوگا فنڈز کا، جو 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں یہ ڈائریکٹ لی جائیں گے جو ہے اضلاع میں اور ڈپرائیوڈ. اس میں آپ دیکھیں ماشکیل، اب ماشکل واشوق ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اپوزیشن کا ایریا، مگر 25 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے. وہاں سے پانی فروخت ہوگی مائننگ انڈسٹری کو، مگر مین اس کا جو پانی جائے گا وہ ماشکل کو. آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اکثر دوستوں کو پتہ ہے، ماشکل میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اور سی ایم صاحب نے بلکہ سب سے زیادہ ہی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے اے سی ایس ڈیولپمنٹ صاحب بہتر بتا پائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں سے سی ایم صاحب ایک کیس لے کر گئے تھے کہ جو نوکونڈی تا واشک ماشکل سڑک ہے اس کے لیے پیسہ رکھا جائے اور وہاں سے پنجگور کے لیے رکھا جائے. تو یہ ہماری گورنمنٹ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کون اپوزیشن ہے کون گورنمنٹ ہے، کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں ان کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکے. اب اتنا جو ہے آپ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک دم سے ہم یورپ اسٹائل یا بہت زیادہ ڈیولپ اسٹائل ایک دم چینج لے کر آئیں گے، لیکن سلولی گریجولی ایک اچھی نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں اس کو میں بتاؤں گا ایک دفعہ پھر وہ سیکٹری صاحب. جی ہاں اس میں جی یہ اس طرح کہ 3 دن پہلے تک جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ کوئی 36 ارب کے قریب جو تھی سرپلس کی تھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے کل جو ہے اس پر بیٹھ کے بات کی، وہ 42 ارب تک جو ہے آ چکی تھی، کیونکہ ہم اس کو بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کرتے. سیکرٹری صاحب مزید بتائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچرز یہ ہیں دیکھ لیں، اس کا یہ لیٹسٹ سٹیٹس ایک جواب کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنا ضرور سوال پوچھ لیں. اس وقت سیکرٹری فائنانس جی تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپینڈیچر ہم ریکنسائل کرتے ہیں، آج صبح جو ان کے ساتھ ہم نے ریکنسائل کیا ادھر ایکسپینڈیچر کم ہوا ہے جو گرانٹس کے، تو اس وجہ سے ہمیں ایک بینیفٹ ہوا، ہمارا سرپلس بڑھ گیا. شعیب صاحب، آپ لوگوں نے یہاں پہ اخراجات کی کمی کے حوالے سے آپ لوگوں نے ذکر کیا، تو اخراجات کی کمی کے لیے کیا پلان ہے؟ کیا صوبائی وزراء کو جو برات مل رہی ہے، چاہے بول کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، ساتھ میں آخری مہینے کے بعد صوبائی وزراء کی دفتر میں توڑ پھوڑ اور پھر بنانا، تو کیا اس میں بھی کمی اس طرح ہوگی یا کسی کو اور طرح ہوگی؟ سر اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ سی ایف کا بجٹ 30 کروڑ پہ بڑھایا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ بجٹ کی بات
زین بالکل آپ سی ایم کی سیکریٹریٹ بات پہ کہاں ٹھیک پڑا ہے، سی ایم ہاؤس کے بجٹ میں اضافہ جہاں کچھ حد جہاں تک ہوگی ضرورت تھی وہ کی گئی ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری بلینز میں اضافہ نہیں ہے، صرف 30 کروڑ روپے کا اضافہ ہے۔ ظاہر خان آپ نے جو چیزیں مینشن کی وہ ذرا کی مراد کی، تو جہاں پہ ہم نے اپنی بتایا کہ ہم کوئی مراد مد میں کاٹ رہے ہیں، اس میں یہ تمام مراد شامل ہیں، جس میں پی او ایل بھی ہے، جس میں اسٹیشنری بھی ہے۔ سب سے پہلے اگر کٹوتی کی گئی ہے نان ڈیولپمنٹ میں تو وہ اپنی سائڈ سے۔ اس میں سوری تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں اپنے بھائی کی بات کے ساتھ۔ ایک تو ہم نے لگژریس کی طرف نہیں جانا ہے، کوئی گاڑیاں خریدنی نہیں ہے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو۔ دیکھیں منسٹرز کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے کہ گاڑیاں ہوں، تو وہ گاڑی میرے خیال سے میرے ساتھ جو فائنانس کی گاڑی وہی جو میر خالد صاحب کے زمانے میں پرچیز کی گئی تھی آج تک وہی چلی آ رہی ہے۔ ہاں فورسز کے لیے جو ہے یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ضروریات ہیں کہ وہ ایمرجنسی بیس پہ ان کو یہ دیگر جو مینٹیننس پہ ریپیئر کی مد میں جو مختلف سرکاری دفاتر یا ریزیڈنس ہے اس کو بھی کٹ کیا ہوا ہے۔ یہ وہی پیسے ہیں 14 سے 16 ارب روپے جو آپ بچاتے ہیں، پھر آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں۔ اب یا تو ہم صوبے کا ہم بہت بڑی اچھی پوزیشن میں ہمارا 1000 2000 کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، پھر ہم بیٹھ کے جو ہے لگژریس لائف جی لیں۔ میرے خیال سے اب لگژریس لائف جینے کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہوگا، یہ کمی کرنی پڑے گی۔ آپ اس وقت پلاننگ منسٹری کے منسٹر ہے، فائنانس منسٹر آپ کے ساتھ ہے۔ بلوچستان میں جب بجٹ بنتا ہے تو باقاعدہ محکموں کے ساتھ کنسلٹ کر کے پھر آگے پلاننگ ڈویژن میں آتا ہے اور اس کی باقاعدہ منظوری ہوتی ہے۔ ہیلتھ کا بجٹ بتایا جو ہیلتھ کارڈ کا رکھا گیا ہے 4.5 ارب، اس سے قبل پچھلے بجٹ میں یہ کتنا تھا اور اس بار جو کٹوتی ہے وہ کیوں لگائی گئی ہے؟ جب ہیلتھ کا بجٹ میں منظوری کے باوجود یہ منظور ہو کے آگے آ گیا، بجٹ بیچ میں اس میں کیا ضرورت آن پڑی کہ 4 ارب روپے کی پورے ہیلتھ کے بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ سول اسپتال جو پورے کوئٹہ اور کوئٹہ کے علاوہ جو دوسرے اسپتال ہیں ان کا برڈن بھی سول اسپتال ہے۔ جب آپ بجٹ کم کریں گے تو پھر ان اسپتالوں کو کس طریقے سے چلائیں گے؟ ایک تو آپ کو تصحیح کرتا چلوں کہ ہیلتھ کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، کٹوتی نہیں ہوئی۔ جو وزیر خزانہ صاحب نے جو 4.5 بلین 4.5 ہیلتھ انشورنس کے لیے ہیلتھ انشورنس کے لیے بڑھایا ہے، کم نہیں کیا ہے، تو شاید آپ کو جو ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ پہلے 67 بلین تھا اور آپ اس کو بڑھا کے جو ہے 71 بلین کر دیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ 6% انکریز ہے۔ تو اس میں یہ نہیں، باقی جو جتنے بھی ہمارے سوشل سیکٹر ہیں سب میں انکریز آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی جو ہے وہ ایک مثبت قدم ہے۔ اس میں تھوڑا سا میڈیسنس کو بھی 8 ارب کر دیا ہے، 4 سے 8 ارب کر دیا گیا ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا اچھا پڑے گا صوبے کو۔ اس میں تھوڑا سا جی ہاں یہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ صرف ہیلتھ کا یہ آپ کو بتایا 67 سے 71 بلین یا ہیلتھ انشورنس سے کارڈ کے حوالے سے 4.5، اس کے ساتھ ہیلتھ کے کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں جو پی ایس ڈی پی کے اندر ہیں، وہ اگر آپ نکالیں گے، یا جیسے ہمارے یہ اسٹریٹجک پروجیکٹس میں امیونائزیشن کا تھا جو ویکسین وغیرہ کریں گے، اس کے لیے پلیٹ فارم، یہ سارا پیسہ اکٹھا کریں گے کہ بہت بڑا جمپ اور انکریز ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ بجٹ سازی صرف ایک محکمے یا 2 محکمے کا کام نہیں ہے، اس میں کلیدی کردار جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہے، پھر اس کو جو ہے اسسٹ کرتی ہے پی این ڈی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پھر یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انوالو ہوتے ہیں اور وہ اپنی جو نان ڈیولپمنٹ جو ان کی جو ہے ڈیمانڈ آف گرانٹس ہیں وہ دیتے ہیں، وہ اپنی ڈیولپمنٹ ڈیمانڈز رکھتے ہیں۔ اس میں چیف سیکرٹری کا آفس، سی ایم آفس، اور پھر کابینہ اور پھر اسمبلی، یہ پوری حکومتی مشینری اس میں انوالو ہوتی ہے اور تمام کا جو ہے انپٹ ہوتا ہے۔ پھر حکومت بیٹھتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس سیکٹر میں جو ہے کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو یہ ایک باقاعدہ ایک جو ہے کہ جامع پلاننگ کے تحت بجٹ سازی ہوتی ہے، اور جب یہ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے کئی مہینوں کا اور سینکڑوں لوگوں کا جو ہے کام ہوتا ہے، اور اس میں خصوصاً ہماری جو صوبائی بیوروکریسی ہے، ایسس ڈیولپمنٹ ہیں، سیکرٹری خزانہ ہیں، چیف سیکرٹری ہے اور تمام سیکرٹریز ہیں اور سی ایم آفس کے جو ہیں افسران ہیں، سب کی انپٹ شامل ہے، اور تب جا کے جو ہے صوبے کا ایک جو ہے بہتر بجٹ بنتا ہے۔ کچھ چیزیں میں کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں، یہ جو چیزیں آپ نے یہاں بتائی ہیں پیج نمبر 2 پر اور پیج نمبر 3 پر، یہاں پہ ڈفرینس ہے ہی ہے، لیکن کل جو بجٹ اسپیچ میں آپ نے کہی تھی وہ بھی الگ ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، عیسیٰ صاحب نے جیسے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی،
गैर तरक्याती बजट 639 है, कल आपने 642 बताया था, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है। और उसके अलावा जो पीएसडीपी आपने यहाँ पर 249, आपने कल बजट स्पीच में 245 बोला है, ये ठीक है या जो अभी ब्रीफिंग दी? अच्छा ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दानिश सॉरी सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये फिगर्स पे जी नहीं बात सही है। मैं थोड़ा सा इसके साथ आपके चलूँ, फिगर्स ऊपर नीचे शायद हो गए हों, लेकिन बजट स्पीच में जो है आप ज़रूर ह्यूमन एरर आ जाता है, कहीं पे बैठ के कोई बना रहा होता है, कोई टाइपिंग कर रहा होता है, तो ये पोस्ट बजट ब्रीफिंग इसीलिए रखी जाती है कि बाकी चीज़ें आकर आपके सामने मुकम्मल रखी जाएं ताकि आपके क्वेश्चन अब असेंबली सॉरी आप मेरी बात जी हाँ ये जो आज आपके साथ बात करी ये फिगर है, आप पीएसडीपी के सारे रिकनसाइल्ड हैं, आपके साथ कल जो असेंबली स्पीच थी आपके पास वो फोरम नहीं था कि आप मुझे क्वेश्चन कर सकें, इसलिए ये पोस्ट बजट ब्रीफिंग रखी जाती है कि आप क्वेश्चन और हम अपनी करेक्शन कर सकें। जैसे ये सरप्लस का था, पहले 36 हमने कुछ दिन पहले इसकी असेसमेंट लगाई थी रिकन्सिलिएशन के बाद, फिर ये 42 पे चली गई कल और आज जो है 51 पे, तो ये जो है अभी 30 जून तक बहुत सारी चीज़ें जानी है। बहरहाल जो हमारा आइंदा जो फिस्कल ईयर है उसके लिए जो हमने प्लानिंग की है, पीएसडीपी जो बड़ा मेन है वो 250 बिलियन का है, 23 अरब जो है डीसीसी का है, 35 अरब जो है हमारा अल्लाह पाक आपको खैर दे ये इसका एलसीएफसी का है, और तकरीबन 48 बिलियन जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो हैं प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होंगे। मेन ये वो फिगर हैं कि जो बलूचिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट के लिए आइंदा एक अच्छा नक्शा पेश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है एक अहम बात वो ये है कि इस दफ़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं, उस तमाम डिपार्टमेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने फाइनेंस के साथ ताउन किया, उन्होंने अपने नॉन डेवलपमेंट बजट में जो गैर ज़रूरी खराजात थे वो कम किए, जिसकी कंट्रीब्यूशन हम कंट्रीब्यूट कर सके अपने पीएसडीपी के ऊपर, तो ये चीज़ें हैं जी। हाजी खालिद साहब, आपने कहा कि तालीम और सेहत जो है वो तरजीह है, हमेशा ही तरजीह रहती है, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटीज़ की जो ग्रांट है इसको 8 अरब तक आप ले गए हैं। कल वज़ीर तालीम साहिबा ने भी फरमाया कि हम 5 अरब तक ले गए हैं ग्रांट को, 3 से बढ़ा के 8 अरब, इसके ज़रूरत 14 अरब है। ये जो बहुत बड़ा इसका मैं देता हूँ जवाब, इसका मैं हर रोज़ सड़कों पे होते हैं, इसको कवर करने के लिए क्या आपकी इजाज़त तो शायद साहब की जगह मैं जवाब सब पहले जब हमने हमारी गवर्नमेंट जो है वो बनी उस टाइम 2.5 अरब था, लेकिन चूंकि बजट 2-3 महीने बाद आए तो सीएम साहब ने इस बीच में एडिशनल और सप्लीमेंट्री ग्रांट से, क्योंकि उस्ताद सड़कों पर थे, उनको जो एकोमोडेट किया। फिर एक प्लान बनाया गया कि भाई इस साल जो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे डबल 100%, 2.5 अरब से इसको 5 अरब कर दिया, क्योंकि HEC से भी सपोर्ट आती थी 2.5-3 अरब की, ये 8 अरब के आसपास आया। तो ये पूरा साल चूँकि यूएफसी का चेयरमैन, यूनिवर्सिटी जो फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरमैन मैं हूँ, तो कई मीटिंग बारहा मिनिस्टर एजुकेशन को जो है इनवाइट करता रहा, क्योंकि वो मेनली जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड थी और बड़ी मेहनत भी कर रही थी, तो उसमें जो है ये पैसे हमेशा कम पाए गए। मतलब तकसीम का एक फार्मूला हमने रखा, पहले वो एग्री हुए, उन्होंने अपना फार्मूला दिया, उसके बाद वो अपने फार्मूले पर जो है वो मसाइल आना शुरू हो गए। फिर हमने ये बात रखी कि इस वक्त बलूचिस्तान में जब हम अपने लग्जरियस को, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आइंदा बजट में हम आपको इन्हांसमेंट देंगे, मगर आपसे ये गुजारिश होगी कि आप जो अपने अहम ज़रूरी जो अखराजात हैं वो करें, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें, कि इसका बर्डन अल्टीमेटली सूबे को आके पड़ता है। तो इसको हमने 8 अरब कर दिए, इस दफ़ा 8 अरब रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से और 3 अरब जो पे HEC की तरफ से जो है होंगे 11 अरब है। शाहिद साहब, ज़ैन आप एक सवाल कर चुके हैं, सलीम ज़ैन आप एक सवाल कर चुके हैं, 1 मिनट होल्ड करें, ज़ैन होल्ड करें, सलीम शाहिद साहब, सर फरीदुल्लाह, सलीम शाहिद साहब जी। सवाल है कि सीनियर है मेरा सवाल ये है, आपने जो बताया कि लोकल गवर्नमेंट की जबकि आप उसे कहते हैं कि जो बेसिक डेमोक्रेसी और मसाइल जो है वो लोगों के मसाइल दरवाजे पे आ सकते हैं। ये बताइए कि इसके मुकाबले में जो MP फंड है, MPs को आपको फंड है वो देखिए, MPA हमारे मिनिस्टर PND साहब बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि MPA एक इलाके से इलेक्ट के आते हैं, वो अपनी तजावीज़ें देते हैं, डिपार्टमेंट को भी देते हैं, ये CM साहब को भी देते हैं, मिनिस्टर साहिबान को भी देते हैं।
اب ان تجاویز کوئی فیزیبلٹی پر کام کیا جاتا ہے تھرو ڈپارٹمنٹس کے، جو اسکیم فیزیبل ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے، وہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن پھر اگین جیسے ہمارے منسٹر پی این ڈی صاحب نے اپنے پہلے جو ہے وہ بات میں یہ بات کئی ذکر کیا کہ جو ٹرو ڈیموکریسی ہے، جو ڈیولپمنٹ کا اصل جگہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی، وہ بھی لوکل گورنمنٹ ہے. مگر یہ ابھی اس پہ ایکٹ پہ کام کرنا ہوگا، اس پہ آگے فردر کیا کیا چیزیں ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز تھے جو کافی حد تک حل ہوئے، مطلب 3200 اسکول جو کھلنا فنکشنلائز ہونا، وہ اس طرح ممکن ہوا کہ پاورز جو ہے وہ ڈیوالو کر دے نیچے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو، تو اس سے بہتری آنا شروع ہوئی، اسکول کھلنا شروع ہوئے. تو سلولی گریجولی اب یہ ایک ذہن بن چکا ہے، چونکہ آپ نے دیکھا یہ تجربہ ہم جو ہے 2002-03 میں کر چکے ہیں. اس زمانے میں ڈسٹرکٹ ناظمین کا دور تھا، پورے پاورز جو ہے ڈسٹرکٹ میں ڈیوالو تھے، لیکن اس کے بعد اس کو چینج کیا گیا. پھر اس کے بعد اب 18ویں ترمیم تو یہ کہتی ہے کہ سینٹرل کے پاور جو ہے پروونسز میں جائیں. اب پروونسز جو ہے آہستہ آہستہ ہماری گورنمنٹ کشادہ دل کے ساتھ، حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا ہے، ماضی کی جو صوبائی حکومتیں ہیں، میں الزام نہیں ٹھہراتا بعض کا، میں خود حصہ رہا ہوں، اب میں یہ رہا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے لوکل سیٹ اپ سے زیادہ ایم پی اے پاورفل ہوں. لیکن جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ کو بہتر کیا ہے اور اس کو مضبوط کیا. سلیم شاہد صاحب ایک ایڈیشن شعیب صاحب کی گفتگو میں ان کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. آپ نے ایم پی اے فنڈ کی بات کی، دیکھیں یہ پہلی صوبائی حکومت ہے ایز کمپیئر ٹو ادر 3 پروونسز. بجٹ میکنگ کے دوران صرف ٹریجری سے مشاورت نہیں ہوئی، اپوزیشن سے بھی مشاورت کی گئی. اور فگرز میں اس وقت نہیں جاؤں گا، نمبرز میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ پی ایس ڈی پی کا مطالعہ کریں گے، ڈی سی سی کو دیکھیں گے اور دیگر چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے جہاں ایم پی اے کا فنڈز کم ہے، زیادہ نہیں ہوا. دوسرا فرید اللہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک منٹ جی سر، دیکھیں ایک منٹ بھائی، فرید کچھ چیز ضرور ایڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سوال. دیکھیں ایم پی اے فنڈ کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ پتہ نہیں اس کو جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے یا انجانے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں. بیسکلی 2550 اسکیمات جو ہے نئی ڈالی گئی ہیں. ان اسکیمات کی جو ہے اسکروٹنی، ان اسکیمات کو جو ہے کنسیو کرنا اور ان اسکیمات کو شامل کرنا، اس کے لیے مختلف کرائٹیریا اختیار کیا گیا ہے. اس میں ایک تو جو ہے ڈپارٹمنٹل اسکیمز ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے جہاں جہاں محسوس کیا ہے کہ اس اسکیم کو ہونا چاہیے تو وہ اسکیم جو ہے شروع ڈسٹرکٹ سے لے کے جو ہے کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے ڈپارٹمنٹ سے لے کے پی این ڈی تک پہنچا. پی این ڈی اور اس کے علاوہ جو بھی مشاورت میں شامل تھے انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. دوسرا جو ہے کرائٹیریا، ڈیفینیٹلی اب 51 الیکٹڈ جو ہے ممبران ہیں اور وہ ووٹ بھی لیتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے فلانا علاقے میں ایک اسکول کی ضرورت ہے یا ہاسپٹل کی ضرورت ہے یا ایک جو ہے سڑک کی بڑی ضرورت ہے جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ بیسکلی نیڈ بیس پہ ہوتی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے کوئی جو ہے ایک تجویز دے دی تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو جو ہے تصحیح کریں کہ یہ کوئی این پی اے کی جیب میں نہیں جاتا. باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کے تحت اسکیم جو ہے اس کی منظوری ہوتی ہے اور اس میں مختلف کرائٹیریا ہے. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ دنیا میں اس نیڈ بیس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے ایکوریٹ ڈیٹا ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کس سیکٹر میں جو ہے کتنی ضروریات ہے اور کتنی ہم اس کی انویسٹمنٹ کریں. تو اس میں ہم امپرومنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس جو یہ پرسیپشن ہے اس کو میں ڈسپل کرتا ہوں، اس کو میں رد کرتا ہوں کہ اونلی اینڈ سولی جو ہے ایم پی اے صاحب یہاں پہ بیٹھ کے پی ایچ ڈی پی کی جو ہے کسٹوڈین بنے، اس طرح نہیں ہے. ابھی جو ہم نے یہ سیکٹورل الوکیشن آپ کو گنوائی ہیں اس میں ایم پی ایس کی جو ہے بڑی کم ان پٹ ہے. البتہ اگر ان کی ان پٹ آ جائے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مقصد جو ہے لوگوں کو ان کے مسائل کم کرنا، ان کے لیے جو ہے بہترین سہولیات فراہم کرنا، ان کے لیے جو ہے انفراسٹرکچر بنا کے دینا، ان کی جو ہے سوشل پروٹیکشن کرنا ہے. تو یہ جو بھی کرے میرے خیال ہے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. فرید اللہ سر، آپ نے امن امان کے لیے ترقیات کے مطلب 3 ارب روپے رکھے ہیں. کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ کل آپ نے بجٹ اسپیچ میں کہا کہ فعال کر دی گیا، فلی کب فنکشنل ہوگا؟ سیکنڈلی یہ وادر سیف سٹی پروجیکٹ کس اسٹیج پر؟
اس وقت جو امن و امان کے حوالے سے جو ٹوٹل ان کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے تقریباً کوئی 98 ارب روپے ہیں ٹوٹل ان کا ہے. اب اس میں جو انکریز ملتی ہے ڈیولپمنٹ کی، کیونکہ اس میں پھر اگین میں جاؤں گا اسٹریٹجک پروجیکٹس میں، اس میں ایک اسکیم ہے جو تھانے اور چیک پوسٹ ہیں جو مزید، اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ ان کو جو گاڑیوں کی ضرورت ہوگی یا اکوپمنٹس کی ضرورت ہوگی، ان کو گیجٹس کی ضرورت ہوگی، وہ بھی گورنمنٹ ان کو فراہم کرے گی. کوئٹہ کا جو سیف سٹی ہے وہ تقریباً آلموسٹ فنکشنل ہو گیا، جو اس میں کمی بیشیاں تھیں اس پر کام چل رہی ہیں. اور گوادر کے حوالے سے جو ہے ان پٹ میرے خیال سے کمپلیٹ پروسیس ہے پروسیس میں، جی ہم وہ پروسیس میں سر یہ دونوں میں کافی احساس ہے محروم ہے، جس کی وجہ سے انلیگل اکانومی پر بھی اثر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کرائم ریٹ اور اس کے علاوہ جو پہاڑوں پر جانے والی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے صرف 6000 نوکریاں رکھی ہیں اور اس میں 4188 کانٹریکٹ ہیں اور 1958 ریگولر بیسس پر ہے. کیا یہ کافی ہے وہ محرومی دور کرنے کے لیے؟ وہ کیا آپ کو وی ٹیبلا وغیرہ کر رہے ہیں ساتھ، لیکن یہ ناکافی ہے سر. دیکھیں اگر گورنمنٹ یہی سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو بڑا چنک ہے، ہمارے بجٹ کا بڑا حصہ ہے، وہ سارا تنخواہوں اور پینشن میں چلا جاتا ہے. آپ کے لیے جو بجٹ میں بچتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ انتہائی کم ہوتا ہے. اس دفعہ تو ہم نے کئی کٹوتیاں کی ہیں، کفایت شعاریاں کی ہیں، ایک کوشن بنایا ہے. اب فرض کریں کہ ایک روڈ ایک سڑک آپ بناتے ہیں یا ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں کئی لیبر کئی مزدور 1-2 سال تک وہاں پر انگیج رہتے ہیں، یہ بھی تو آپ ایک روزگار فراہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ڈیولپمنٹ جتنا بچتا ہے، فرض کریں ایک پروجیکٹ، ہم پچھلے دنوں میں اور عمران صاحب ذرا ایک اندازہ لگا رہے تھے کہ فرض کریں ہم ایک نائب قاصد جو ہے بھرتی کرتے ہیں تھرو آؤٹ اس کے سروس پیریڈ میں اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ پینشن میں، اس پہ کتنے اخراجات ہیں؟ غالباً 7.5 کروڑ روپے آتے ہیں ایک نائب قاصد کے اوپر. تو 7.5 کروڑ کا جب آپ ایک سڑک دیتے ہیں تو اس کو 2 سال مکمل ہونے میں لگتے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 15 سے 20 یا کم از کم 30 لوگ جو ہے وہ روزگار ان کو ملتا ہے. تو روزگار کے صرف مواقع اگر یہ ڈھونڈیں گے کہ گورنمنٹ دے گی، گورنمنٹ پورا نہیں کر سکے گی میرے بھائی. اگر آپ نے فرض کریں کہ اس وقت 2.5 لاکھ ہمارے ملازمین ہیں، 2,57,60,000، آپ نے 1 لاکھ اور بھرتی کر دیا، آپ نے بہت کشادہ دل کیا، تو آپ کا بجٹ کہاں پر جائے گا؟ تو بلوچستان کے اس وقت تقریباً، اگر میرے فگر غلط نہ ہو آپ مجھے کریکٹ کریں، کوئی 60 سے 70 لاکھ 50-60 لاکھ کی آبادی جو ہے نوجوانوں پر جو اکثر بے روزگار ہیں. تو اتنے جابز آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ ہاں اب آپ نے مائننگ انڈسٹری، اب یہ جو پروجیکٹ انڈسٹریل زون جو چاغی میں بننے جا رہا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی بنائی جائے گی جو آئیں گے انویسٹمنٹ کے لیے. اب وہ کیا ہوگا؟ گورنمنٹ اس جگہ کو الاٹ کرے گی، وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہوگا، وہاں پہ جو مختلف انڈسٹری ریلیٹڈ الائڈ جو ہیں ہوں گے اس کے ساتھ کانکنی کے ساتھ، ان کو جن جن ہارڈ ویئر سامانوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی آپ کی جو ہے یہ روزگار پہ جو ہے اپنا امپیکٹ ڈالے گا. تو میرے خیال سے جو ہے صرف سرکاری نوکریوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس طرح کی انیشیٹوز، اچھا جیسے سی ایم صاحب ہمارے ہنرمند نوجوانوں کو باہر بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ کمانڈ ایریا جو ڈیولپمنٹ کا ہے، یہ جو انفراسٹرکچر اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری زمینیں اریگیٹ ہوں، اچھی طرح جو ہے زمینوں کو آباد کر سکے. ابھی زمینداری، ایک زمین جو ہے جس پہ ہم ٹیوب ویل فرض کریں لگاتے ہیں، ہمارا 16 میں بڑا کاسٹلی پڑتا ہے، لیکن اس پہ 10-20 بزگر جو ہیں اس کا خاندان فیملی سے رزق اور خوراک کھا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں اس میں. دیکھیں آپ نے جو ایک پرٹیکولر جاب کریشن کی بات کی، یہ صرف حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کا جو ہے سائز بڑھائیں. دنیا میں ایک جو ہے اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ حکومتیں جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہیں. جو ہماری ساری جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے تحت جو ہے لاکھوں کے حساب سے جاب کریشن ہوگی. آپ دیکھیں جہاں پہ جو امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بلڈنگ بنتی ہے یا کوئی ڈیم بنتا ہے یا کوئی اور انفراسٹرکچر بنتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے منسلک ہوتے ہیں. وہ مزدور کی شکل میں بھی ہے، وہ سپروائزر کی شکل میں بھی ہے، وہ انجینئر کی شکل میں بھی ہے، اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اس میں پی ایس ڈی پی میں ایسے اسکیمات ڈالی گئی ہیں، جس طرح انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے لیے 5.5 ارب رکھے گئے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ مضبوط ہوگی اور اس کے تحت سے لوگوں کو جاب ملے گی. ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس، گرین مارکیٹس، بس ٹرمینل، لائف اسٹاک مارکیٹس، اس کے لیے جو ہیں 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ جو ہے بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا. اسی طرح جو ہے ہماری میٹ پیکیجنگ پلانٹ چاگی، گوادہ، تربت، چمن میں بن رہی ہیں.
اس سے آپ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جاب کریشن ہوگی. صرف اس کو جو ہے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, یہ جو ہے نوجوانوں کو جو ہے ہم قرضہ دیں گے اور وہ جو ہے اپنی کاروبار جو ہے وہ کھڑا کر دیں. تو یہ تمام جو انٹرونشنز ہیں, یہ تمام جو گورنمنٹ کے جو ہیں سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں, یہ بیسکلی جو ہے جاب کریشن بھی کرتی ہیں, یہ سوشلی لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں, یہ لوگوں کو جو ہے آگے بڑھاتی ہیں. یہ اس میں جو سی ایم صاحب نے یہ 30,000 نوجوانوں کو باہر بھیجنے کا جو ایک پلان بنایا ہے, وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, سعودیہ میں لوگ چلے گئے ہیں. یہ اس کا جو ہے یہ نہیں کہ صرف ایک بندے پہ جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا, یہ بلکہ ایک جو ہے اس کی جو ایک ویلیو چین ہوگی. یہ جو ہے ایک بندہ اگر باہر جائے وہ پھر اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرے گا اور وہ جو ہے باعث بنے گا باقی لوگوں کو لے جانے کا. تو یہ ایک جو ہے اس کو آپ سمجھیں, اور صرف حکومتوں پہ اگر صرف بوجھ ڈالا جائے کہ جی حکومتوں نے جو ہے فلانا ڈپارٹمنٹ میں جو غیر ضروری طور پہ جو ہے نائب قاصد بھرتی کیے یا جو ہے کچھ ایسے جو ہے پوسٹیں کریٹ کی جن کی ضرورت نہیں تھی, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی جو نان ڈیولپمنٹ جو سائز ہے وہ بڑھتی جائے گی اور وہ اثر انداز ہوگی آپ کی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو پہ, جو ایک حکومت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو زیادہ ہوگی اس کا جو ہے دور رس نتائج ہوں گے آپ کے جو ہے سوسائٹی پہ, آپ کے صوبے پہ.